علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا وجہ ہے گرفتاری کی, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. میری سہیل صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, جو کچھ بھی جو کالم انہوں نے لکھا اور اس کے بعد جو اس کی تردید آئی. اس آفت کے دوران جو ہے ہیروز بھی سامنے آتے ہیں. ایک چرواہے کی آدھی رات کو کی جانے والی فوری کال نے رواشن گوپس کے علاقے تلیداس میں درجنوں رہائشوں کی جان بچا لی. یہ ایک فراڈ, کروڑوں روپے کے فراڈ کی ایک سٹوری ہے. 15 لاکھ, کسی نے 20 لاکھ, کسی نے 40 لاکھ, کسی نے 50 لاکھ, کسی نے 60 لاکھ, مطلب اتنی پیمنٹس بھی جو ہیں وہ لوگوں نے کی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. آج صبح ہم نے اپنا ایک جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ریلیز کیا تھا ڈکی بھائی کے وکیل سے, جو ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو بہت سی خبریں جو ہیں وہ کور نہیں ہو سکی پچھلے 12 گھنٹے میں, اب انہیں ہم کور کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. کیا وجہ ہے گرفتاری کی, آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میری سہیل وڑائچ صاحب سے بات ہوئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب آپ جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی موضوع بحث بنے ہوئے ہیں, لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا کہ کئی ایسے سینئرز جو ایکچولی ان کو کئی سالوں سے جانتے ہیں, وہ بھی اپنا بغض نکال رہے تھے پچھلے 24 گھنٹے میں. تو میری سہیل صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, جو کچھ بھی جو کالم انہوں نے لکھا اور اس کے بعد جو اس کی تردید آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اس پہ بڑی تفصیل سے میری بات ہوئی ہے, اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے ایک ریکال. بیسکلی کل علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں شاریز, انہیں کل گرفتار کیا گیا اور بتایا گیا ان کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا کہ جناب نامعلوم افراد جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے گھر میں آئے اور وہاں پہ وہ اپنی شاریز جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا. پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں گرفتار کس نے کیا ہے, کس ایجنسی نے کیا ہے, پولیس نے کیا ہے, کس نے کیا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جب انفارمیشن مزید آنا شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آج انہیں عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا اور بیسکلی جناح ہاؤس حملے کیس کے اندر ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. 9 مئی 2023 کو ذہن میں رکھیے گا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور 21 اگست کو 2025 کو جا کے جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی 2.25 سال کے بعد جا کے, اس وقوعے کے 2.25 سال کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ پاکستان سے باہر تھے, لیکن پاکستان آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی اس کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی. اب انہیں اس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے عدالت میں, جب انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آج 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1 ماہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی, لیکن انہیں 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ملا ہے. شاریز خان جو ہیں ان کی وکالت سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہی کر رہے ہیں اس کیس کے اندر, اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں شاریز کے, علیمہ خان صاحبہ کے جو دوسرے بھائی ہیں, انہیں بھی شیر شاہ, انہیں بھی جو ہے وہ آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور شیر شاہ جو ہے وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ شاریز سے ملاقات بھی انہوں نے کورٹ میں کی تھی, لیکن اس کے بعد امریکن اسکول کے سامنے جو ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو دونوں بیٹے علیمہ خان صاحبہ کے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ جی 27 مہینے شاریز پاکستان میں رہا, کسی نے گرفتار نہیں کیا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ 6 مئی سے 13 مئی تک شاریز جو ہے وہ چترال میں تھے. کل سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا اس کا جواب تھا حکومت کی طرف سے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی ہر ایف آئی آر میں میرے خلاف لکھا ہے کہ علیمہ خان عمران خان کا پیغام لے کر آتی ہے, ہم عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے اور ان کی آواز بنیں گے. ہمارا فرض ہے کہ عمران خان کے پیغام کی حفاظت کریں. ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میری نظر میں اب تک کی معلومات کے مطابق پنجاب پولیس نے 9 مئی کے کیسز میں شاریز خان کی گرفتاری میں بہت بڑا بھنڈ مارا ہے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکیں گے. ایک نوجوان جو 27 ماہ ملک میں رہا, بیرون ملک آتا جاتا رہا, یہاں تک کہ اڈیالہ جیل بھی آتا جاتا رہا, پولیس نے گرفتاری کا سوچا تک نہیں, پھر اچانک کل 24 ماہ بعد گرفتاری ڈال دی. آج کہہ رہے ہیں ستمبر 2023 سے مقدمے میں نامزد ہے, تو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وہ اشتہاری تو نہیں تھا. پولیس کے نظام کی تباہی ایویں نہیں ہو رہی, پوری کوشش کر کے کی جا رہی ہے. تو 1 منٹ کے لیے اب یہ جو کچھ بھی بیسکلی پورا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میرے انالیسز ہیں, یہ خبر کی بنیاد پہ میں بات نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اوبیسلی ایک بات تو یہ کہ وہ اتنی دیر سے جب پاکستان میں تھے, اور دوسری بات یہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ
شاریز جو ہیں وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ ایتھلیٹ بھی ہیں. پاکستان کو انہوں نے مختلف ایونٹس کے اندر جو ہے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اور بڑا نام روشن کیا ہے پاکستان کا. اور مطلب میں ایک دفعہ پہلے اس دن ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا میں نے اس کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کی پوری فیملی جو ہے اس میں ایتھلیٹکس کو, ایتھلیٹسزم کو, اسپورٹس مین شپ کو جو ہے کافی پروموٹ کیا جاتا ہے. سارے ہی بچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھیل, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون 45, 50, 55 سال کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی کرکٹ میچ وغیرہ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو لڑکا ہے یہ اس نے بھی جو ہے وہ ورلڈ ریناؤنڈ اس نے پرفارمنسز دکھائی ہوئی ہیں. تو ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اتنی دیر سے وہ پاکستان میں تھا اور اتنی دیر کے بعد جو ہے اسے گرفتار کیا گیا. بائی دا وے مزید آگے جانے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس ایشو کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ 9 مئی کے کیس کے اندر ہے, آخر انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. وہ بیسکلی ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جو ہے گرفتار نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مشال یوسف زئی جو ابھی سینیٹر بنی ہیں انہوں نے بھی اشاروں کنائیوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, باقی سب لوگوں کو جو ہے وہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے, آخر ان کو یہ لیوریج جو ہے وہ کیوں ہے. سو میرے خیال میں اگر اس کی ٹائمنگ اب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ادھر 8 کیسز کے اندر جو ہے وہ ایک ضمانت کا فیصلہ آیا, عمران خان صاحب کو ضمانت ملی اور ہر جگہ جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ جناب لو جی چیزیں جو ہیں وہ اب چینج ہو رہی ہیں, ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ کل رات کو میں نجم سیٹھی صاحب کا شو میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ دیکھتے جائیے گا اب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوں گی, اور اس میں انہوں نے امریکہ کے اندر ہونے والی ایک ملاقات کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا. تو یہ جو اریسٹ ہوتے ہیں, یہ جو جس طرح اریسٹ ہوئے ہیں, مطلب آنن فانن اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو, یہ واقعی اس طرح لگ رہا ہے کہ بیسکلی اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کہ نہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ دیکھیں ہم نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے, ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو تاکہ وہ امپریشن جو ہے وہ کم از کم ختم ہو جائے. یس قانونی طور پہ علیمہ خان صاحبہ ایک ماں ہیں, کسی ماں کے بھی 2 بچے اگر گرفتار ہوں گے, ایک گرفتار ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے, تو یہاں پہ اگر 2 گرفتار ہوں گے تو پھر کیا اس وقت ان کے اوپر گزری ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کے حوالے سے اس کے ایک سمپتی ووٹ جو ہے اب جا کے جب آپ اس طرح جا کے گرفتار کریں گے تو اس کا ایک سمپتی ووٹ جو ہے یا سمپتی کم از کم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اس سارے معاملے کے اندر لوگوں کی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایون اگر یہ جو 8 ضمانتیں ہوئی تھی عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر بھی, اس کے اندر بھی استغاثہ کی بیسکلی غلطیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ کیسز کے چلان ہی جمع نہیں ہوئے, آپ نے اپنی قانونی کارروائی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی ہوئی, تو پھر اس کے بعد اگر آپ وہ بیل جو ہے ریجیکٹ اگر ہوں گی اسے آپ سسٹین کس طرح کر پائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. تو استغاثہ کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ بھی میرے خیال میں ثاقب بشیر صاحب بھی بات جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کورٹ کے اندر جائے گا, یہ معاملہ مزید آگے چلے گا, تو اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھیں گے کہ بھائی پنجاب پولیس تھی کدھر, اب جا کے جو ہے ان کو کیوں ہوش آیا کہ انہوں نے اسی دن جا کے یہ گرفتاری ڈالنی ہے جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف آیا تھا انہیں سپریم کورٹ کی جانب سے. دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے. دوسرا, انصار عباسی صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے بھی آج لب کشائی کی. انہوں نے کہا حکومت کے متعلقہ حکام مطمئن ہے کیونکہ وہ عمران خان کو مستقبل قریب میں جیل سے رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے. جس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت پر خوشی منا رہی ہے, اس وقت دوسری جانب کے حالات پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے. یہ بات میں ایگزیکٹلی آپ کو کل اپنے ویلاگ کے اندر کہہ چکا ہوں کہ میرے سورسز جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات جو ہے وہ مجھے بتائی تھی. آگے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کی اعلانیہ پالیسی کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کئی ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں متوقع ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اپیلیں آئندہ سال سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی. قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی ہدایت دے چکی ہے کہ مختلف نوعیت کی اپیلوں کو ترجیح دی جائے, جس سے عمران خان کے کیس کی فوری سماعت کا معاملہ غیر اہم ہو چکا ہے. میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 279 فوجداری اپیلیں زیر التوا ہیں. ان میں 63 اپیلیں سزائے موت کے خلاف کیسز ہیں, 73 اپیلیں عمر قید سے متعلق ہیں, 88 اپیلیں جن میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں بھی شامل ہیں 7 سال یا اس سے زائد سزا سے متعلق ہیں, اور 55 اپیلیں ان قیدیوں کی ہیں جنہیں 7 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اپیل جس میں انہیں 14 سال کی سزا سنائی گئی تیسرے گروپ میں آتی ہے. تفصیلات کے مطابق سب سے پرانا کیس جو 2017 کا سزائے موت کے خلاف اپیل کے حوالے سے تاحال سماعت کا منتظر ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کی پالیسی کے مطابق ہر کیس کو اسی ترتیب سے مقرر کیا جاتا ہے جو رجسٹرار آفس کی فہرست میں اس کے دائر ہونے کی تاریخ کے حساب سے طے کی جاتی ہے. اس میں لائن توڑنے کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان کی اپیل 31 جنوری 2025 کو دائر کی گئی تھی. ایسی صورتحال میں سرکاری ذرائع کو توقع ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں دائر کردہ اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت اور اس کا فیصلہ آنے سے قبل مختلف عدالتوں میں عمران خان کے خلاف کئی مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس سے بھی جو ہے وہ بیسکلی یہی لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ابھی لٹکے گا, معاملہ اس طرح آگے نہیں چلے گا. ایک بات جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی, اور ظاہری بات ہے انصار عباسی صاحب کا تعلق جنگ گروپ سے ہے, وہیں پہ میں سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک اپڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا. میری کل سہیل وڑائی صاحب سے بات ہوئی ہے. سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یو کے اندر موجود ہیں, اور اس سے پہلے وہ پیرس کے اندر تھے, اس سے پہلے وہ بیلجیم میں تھے, برسلز میں, جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل سے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کالم لکھا تھا. اس کے بعد اب جو ہے وہ یو کے پہنچ چکے ہیں. میری تقریباً میرے خیال میں 8 سے 10 منٹ کی طویل گفتگو ہوئی ہے ان سے. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سارے کالم کو لے کے میرا خیال میں بہتر ہے کہ وہ خود اس پوائنٹ آف ویو کو دیں. ایون تو انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ساری چیزیں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آف دا ریکارڈ ہیں, تو اس لیے یہ چیز بات نہ شیئر کیے. وہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کالم کے حوالے سے کیا کیا کچھ انہوں نے کہا ہے, وہ ظاہری بات ہے سینئر ہیں ہمارے, اور میں ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھتا ہوں. ہاں البتہ وہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں, اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہی مطلب آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں گی کہ وہ کب پاکستان آ رہے ہیں. تو پاکستان جب وہ آ جائیں گے اور میرے خیال میں اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا وہ آغاز کریں گے, تو خود بخود ہی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے سارے معاملے کے اندر دے دیں گے کہ آخر یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے اور کس طرح ہوا ہے. ابھی تک ہو یہ رہا ہے کہ سارے معاملے کے اندر ون سائیڈڈ جو پوائنٹ آف ویو تو ہے وہ تو چل رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی, اس کے بعد مختلف میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے ہمارے سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے بڑا پرانا اپنا بکس بھی جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ نکالا. مطلب ایسے ایسے لوگوں نے زبان کھولنا شروع کر دی جنہوں نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ کئی سال کام کیا ہے, وہ بھی اپنی نفرت اور اپنی جیلسی جو ہے نا اس کو چھپا نہیں سکے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جس طرح اکثر اوقات آپ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ہیرو ہیروئنس کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ ان کا جیلسی کا ایک عنصر ہوتا ہے, اور وہ ساتھی اداکار اور اداکاراؤں کے خلاف جو ہے وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے موقع دیکھا, انہوں نے کہا اچھا اے گا چلو جی اے 2 ساڑھے بھی لے لو, اسی بھی نہیں چھڑنا, اور سارے کے سارے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے اوپر بولنا شروع ہو گئے. جبکہ صحافتی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں سائڈس کا پہلے پوائنٹ آف ویو سن لیں اور اس کے بعد اپنا نقطہ نظر اس کے اوپر بے شک پیش کریں, اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ دونوں میں سے یہ سائڈ ٹھیک اور وہ سائڈ غلط ہے تو پھر بے شک دے دیں اپنا پوائنٹ آف ویو. لیکن یہاں پہ کئی اینکروں نے جو ہے میں نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اپنی اپنی جو کھنس تھی نا وہ انہوں نے نکال لی, انہوں نے اپنا زہر کم از کم نکال لیا. سہیل وڑائی صاحب ٹھیک ہے, اوکے کر لیں, موقع ہے, ڈزنٹ میٹر, ہوتا ہے. جیلسی جو ہے وہ انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جناب ایک خبر ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آج صبح گلیشیئر پھٹنے سے آنے والے سیلاب نے دریائے خضر کو کئی گھنٹوں سے بلاک کر کے رکھ دیا ہے, جس سے نچلے علاقوں کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق سیلاب نے وادی گپس کے تلی داس گاؤں کو نقصان پہنچایا ہے, اور درجنوں گھر جو ہیں وہاں پہ بے گھر ہو گئے ہیں, افراد بے گھر ہو گئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. حکام کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 3:30 بجے گلاریر گلیشیئر سے جھیل پٹنے کے نتیجے میں سادو نالے میں شدید سیلاب آیا ہے, اور سیلاب کی وجہ سے صبح سویرے سے دریائے خضر بند ہو گیا اور ایک مصنوعی جھیل بن گئی. کئی لوگ اس وقت پھنس گئے جب پانی نے ان کا راستہ کاٹ دیا. سیلاب کے بہاؤ نے اپنا رخ تبدیل کر کے ایک جزیرہ نما بنا دیا ہے, جس کے باعث روشن گاؤں کے لوگ پھنس گئے ہیں. تاہم کئی گھنٹوں بعد وہ دوسرے علاقوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. جی بی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ 50 پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. دریائے خضر کا بہاؤ زیادہ دیر تک رکا رہا تو یہ دیہات ڈوب سکتے ہیں. جہاں پہ ظاہری بات ہے اتنی تباہی کی خبریں آ رہی ہیں, ہر جگہ سے آ رہی ہیں, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, ان تمام جگہوں سے آ رہی ہے. وہیں پہ اسی مصیبت کے اندر اور اس آفت کے دوران جو ہے ہیروز بھی سامنے آتے ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ ان ہیروز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. پامیر ٹائمز کو کی یہ سٹوری ہے, میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے, میں نے جو دیکھا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے سٹوری کو, اس لیے میں ان کو کوٹ کرتے ہوئے سٹوری شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک چرواہے کی آدھی رات کو کی جانے والی فوری کال نے رواشن گوپس کے علاقے تلیداس میں درجنوں رہائشوں کی جان بچا لی, جبکہ آج صبح ایک تباہ کن سیلاب نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تقریباً 2:50 رات کو
گاؤں والوں کو خبردار کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اپنے گھروں سے انخلا کیا اور خواتین، بچوں اور دیگر افراد کو بحفاظت نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ اگر چرواہا خبردار نہ کرتا تو ریلا پورے گاؤں کو بہا کر لے جاتا۔ بیسکلی ہوتا کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ جو چرواہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیڑ، بکریاں، دمبے، یاکس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ لوگ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ان کو ہائٹ کے اوپر لے جاتے ہیں، مطلب پہاڑوں کے اوپر والی سائڈ کے اوپر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نسبتاً ایریا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ان بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ اکثر اوقات اوپر لے جاتے ہیں۔ اب یہ چرواہے جو ہیں یہ بھی اسی طرح گاؤں سے اور بھی ہائٹ کے اوپر جو ہے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ اب چونکہ وہ ہائٹ کے اوپر تھے تو ہائٹ سے جو ہے وہ نیچے کا منظر جو ہے وہ سارا بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے تھے۔ تو بیسکلی یہ ایک چرواہا تھا جس نے وہاں پہ دیکھا کہ جناب یہ ایک سیلاب بن رہا ہے اور یہ سیلاب بڑا ان قریب جو ہے وہ آئے گا اور پورے کے پورے گاؤں کو جو ہے وہ لپیٹ کے لے جائے گا۔ اور اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ کئی افراد وہاں پہ 30 گھرانے وہاں پہ موجود تھے۔ اب 30 گھرانوں میں اگر آپ مطلب اس کو کیلکولیٹ کریں تو کئی 100 افراد اس کے اندر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ شور مچاتے ہوئے آ کے سب سے پہلے خبردار کیا، اور 15-20 منٹ رہ گئے تھے سیلاب کے آنے میں، وہاں سے پورے گاؤں کو جو ہے ویکیٹ کر لیا گیا۔ تو میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کو ایسے ہیروز کو جو ہے وہ ضرور ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، ان کو بلا کے، کیونکہ یہ جب آفت آتی ہے نا تو اس کے اندر اس قسم کی جو خدمات ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کردار اپنا ادا کیا تھا۔ تو دوسری بات یہ کہ میں ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر میں بات دیکھ رہا تھا اسی واقعے سے ریلیٹڈ کہ جی وہاں پہ کوئی ارلی وارننگ سسٹم تھا، اس ارلی وارننگ سسٹم نے جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کر دیا۔ ارلی وارننگ سسٹم وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق وہاں کے مقامی چند لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ خراب پڑا ہوا ہے، اور بیسیکلی چرواہا اگر وہاں پہ نہ بتاتا تو یہ سب لوگ سیلاب میں بہہ جاتے اور رات کو کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا۔ مطلب آپ خود ہی دیکھ لیجئے نا، 2 ڈھائی 3 بجے کا ٹائم ہے، سب سو رہے ہوں گے اس وقت، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا کہ وہ اتنا بڑا سیلاب جو ہے وہ پیچھے سے آئے گا۔ اور سیلاب کی صورتحال آپ کو خود آئیڈیا ہے کہ بڑے بڑے پتھر، بولڈرز جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہاں پہ کبھی کوئی آبادی بھی تھی۔ تو یہ جو بھی چرواہا ہے، میں اس کے ابھی تک نام میرے پاس نہیں آیا، لیکن جو بھی ہے میرے خیال میں اسے پوری طرح ایکنالج کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اس کے علاوہ کل ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب معروف یوٹیوبر ہیں، سماجی شخصیت ہیں، ڈاکٹر عمر عادل۔ ڈاکٹر عمر عادل کو جو ہے وہ NCCI کی جانب سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ڈکی بھائی کو آلریڈی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بائی دا وے کل ان کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا، 4 روزہ ان کا ریمانڈ جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو عمر عادل کو بھی جو ہے وہ غیر مہذب گفتگو کے کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ان کا دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عمر عادل جو ہیں وہ پہلے بھی تنقید میں رہے ہیں، خبروں میں رہے، جب انہوں نے عائشہ جہاں زیب، وہ بھی ایک اینکر ہیں، ان کے اوپر انہوں نے بڑے ہی نازیبہ قسم کے الفاظ جو ہے وہ ادا کیے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے بھی ماضی کے اندر یہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ تو اپنی اس الفاظ کی جو ڈیلیوری ہے اس کی وجہ سے یہ اکثر موضوع بحث رہتے ہیں اور تنقید کا نشانہ ان کو رہتا ہے۔ اس مرتبہ جو معاملہ ہے وہ بیسکلی انہوں نے ارائیں برادری کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی، اور اس تنقید کو FIR کے اندر بیسکلی جو ایک پرٹیکولر پورشن ہے جو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے ایک ولاگ کے اندر بولا۔ اس میں انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے ایک خاتون ہے جو میرے پیسے لے کر اور کچھ اور لوگوں کے پیسے لے کر روپوش ہو گئی ہے، ان کے والد کے پاس جب ہم گئے کہ بھائی آپ کی بچی ہمارے پیسے لے کر بھاگ گئی ہے، آپ کے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو رہی ہے، آپ ہمارے پیسوں کا انتظام کریں۔ تو ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عزت تو آنی چیز ہے، اصل چیز ہوتی ہے پیسہ، پیسہ تو خدا ہے، میں اپنا پیسہ آپ کو دے دوں، یعنی کہ اپنا خدا آپ کو دے دوں، کبھی بھی نہیں۔ عزت تو یقین کریں طوائف کی بھی ہوتی ہے، حضور اعلیٰ وہ صاحب ارائی تھے، اور ارائیوں کی کنجوسی اور پیسے سے محبت تو ضرب المثل ہے۔ یہ انہوں نے پورا واقعہ اس طرح کر کے ارائی برادری کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے بچپن میں میرے صوبے کے اندر کہا جاتا تھا کہ جے تو پتر سائیں دا وسا نہ کھائیں ارائی دا۔ میاں صاحب آپ تو ارائی بھی نہیں ہیں، آپ تو کشمیری ہیں، پھر بھی آپ نے ارائی والی گل کیتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پرائم منسٹر کے اوپر بھی جو ہے اس چیز پہ تنقید کر دی۔ تو یہ بیسکلی پورشن ہے جس کی وجہ سے ارائی برادری کی جانب سے بڑی تنقید کی گئی کہ آپ کو مطلب ایک جنرک قسم کی سٹیٹمنٹ آپ پوری برادری کے بارے میں کس طرح دے سکتے ہیں۔ تو یہ ماضی کے اندر میں نے جس طرح آپ کو بتایا، ماضی میں بھی خاص طور پہ عورتوں کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے پچھلے دنوں ان کا جو ہے وہ اداکارہ ریشم کے حوالے سے بھی ایک کنٹروورسی چلی تھی، انہوں نے ان کے اوپر بھی جو ہے بڑی سخت قسم کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کی تھی۔ بعد میں بائی دا وے یہ جو ارائی برادری والی بات ہے اس کے اوپر اس کے بعد انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے معافی بھی مانگی ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ اداکارہ ریشم کے اوپر بھی یہ کامنٹ کر چکے ہیں، یہ احمد علی بٹ کے اوپر بھی
بڑا سخت قسم کے کامنٹس جو ہیں وہ کر چکے ہیں. تو بڑی سختی کے ساتھ مطلب الفاظ کا چناؤ یہ کرتے ہیں جب بھی انہوں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اب ان کو جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سٹوری ہے جس کا لاہور سے مجھے پتہ لگا ہے, اور یہ ایک فراڈ, کروڑوں روپے کے فراڈ کی ایک سٹوری ہے. آپ بھی ذرا اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ذرا ہوشیار رہیں کہ اس قسم کے فراڈ سے جو ہے وہ بچیں. بیسکلی ایک کمپنی ہے رائل بلو انٹرپرائزز. یہ رائل بلو انٹرپرائزز جو ہے بیسکلی ایک لیزنگ کمپنی ہے. یہ لیزنگ کمپنی یا ہے یا تھی, آپ جو بھی آپ کہیں. بیسکلی یہ کرتی کیا تھی, یہ لوگوں کو جو ہے وہ گاڑیاں لیز کے اوپر دیتی تھی, گھر لیز کے اوپر دیتی تھی, اور انٹرسٹ ریٹس ان کے بڑے اٹریکٹیو ہوتے تھے. اور مطلب عام جو بینکس کے جو انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں نا اس سے یہ کم ریٹ یہ آفر کرتے تھے. انہوں نے کیا ہے, انہوں نے لوگوں, اور جب آپ ظاہری بات ہے ان لوگوں کو جب لون دیتے ہیں نا تو اس کے لیے مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لینی ہے, تو اگر 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو اس کے اندر آپ کو 30%, 35 یا 40% آپ نے دینا ہوتا ہے, یعنی 30, 35, 40 لاکھ روپے آپ نے دینا ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹس لی کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ دیں, اور ہم اب اس کے اندر پیسے ایڈ کر کے آپ کی گاڑی کی پیمنٹ ہم جمع کروا دیں گے. انہوں نے مختلف لوگوں سے, اندازہ ایک تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 100 کے آس پاس لوگ ہیں جن سے انہوں نے اس طرح کی یہ ڈاؤن پیمنٹس لیں اور اس کے بعد غائب ہو گئے. تو کسی مطلب یہاں پہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کسی نے 15 لاکھ, کسی نے 20 لاکھ, کسی نے 40 لاکھ, کسی نے 50 لاکھ, کسی نے 60 لاکھ, مطلب اتنی پیمنٹس بھی جو ہیں وہ لوگوں نے کی, اور اس کے بعد یہ کمپنی جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. دفتر بند, فون لائنز کٹ آف, اور کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں ہوا جا رہا. اس کے ایک متاثر جو ہیں شخص, یہ اسی پورے گروپ کے, ان میں سے کل رات کو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے اپنی رودات سنائی کہ جی میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے. ہر جگہ دھکے کھانے کے بعد, سفارشیں کروانے کے بعد, بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے گلبرگ کے اندر جو ہے وہ اپنا پرچہ جو ہے وہ کٹوایا ہے. ایف آئی اے سے انہوں نے رابطہ کیا, ایف آئی اے نے ان کو بھیج دیا. انہوں نے کہا جی امانت میں خیانت کا کیس ہے, یہ جا کے آپ ایف آئی آر کٹائیں. تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے, ایک بہت بڑا اسکیم ہے. یہ اسکیمز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. جہاں پہ دیگر اسکیمز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب یا پنجاب پولیس, آئی جی صاحب جو ہیں وہ کم از کم اس کو ٹیک اپ کریں, اس کا نوٹس لیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے, اور یہ مطلب کئی کروڑوں کے اندر اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح لٹرلی یہ تو ٹھگنا ہے. تو یہ ٹھگے گئے ہیں لوگ. اب آئی ہوپ کہ اس کی ریکوری جو ہے وہ کی جائے. اس میں جو مالکان ہیں وہ بھی نامینیٹڈ ہیں اس کے اندر, ملازمین جو ہیں جو مینیجرز لیول کے تھے وہ بھی اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.